ماشاءاللہ مدرسہ جامعہ عائشہ للبنات کا یہ سالانہ پروگرام جو اپنی آن شان بان کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور یہ 14ویں سالانہ کانفرنس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ہمارے اکابرین تشریف فرما ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ختم بخاری بھی ہوگا۔ بہرحال چونکہ وقت بہت کم ہے، میں اپنے ضلع ملیر کی امیر محترم اور جانی پہچانی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا احسان اللہ ٹکری صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا احسان اللہ ٹکری صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خطبہ حضرات یہاں موجود ہیں اور نعت خوان حضرات بھی ہیں، اور شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، میں 2 باتیں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات کہ آپ اور ہم سب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کا دین پڑھیں اور ہر طرف دین کا دور دورہ ہو۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں کتابیں پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف پڑھیں۔ ایک کام یہ ہے کہ ہم تعلیم دیں، ہم مدرسے بنائیں، ہم خانقاہ بنائیں، ہم تبلیغی جماعتیں بنائیں، ہم دین کے تمام شعبوں کو فعال کریں۔ اور جب بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دین کا کوئی شعبہ فعال ہو جائے تو آپ تمام مسلمان ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہو۔ جب مدرسے کے لیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں مایوس نہیں کرتے، جب خانقاہ کے لیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں مایوس نہیں کرتے، جب مسجد کے لیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں مایوس نہیں کرتے، جب جماعت کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے اور نکلنے کو کہتے ہیں آپ ہمیں مایوس نہیں کرتے۔ ایک ہے ان چیزوں کا پڑھنا، اور دوسری بات ان چیزوں پر عمل درآمد کرانا۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، 2 باتیں ہی ہمیں کرنی چاہیے کہ سبق بھی پڑھا جائے اور اس کا امپلیمنٹیشن ہو، اس پر عمل درآمد ہو۔ اس لیے کہ امام بخاری نے کتاب صرف اس لیے نہیں لکھی تھی کہ آپ حدیثیں یاد کریں اور آپ لوگوں کو سنائیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ اس پر عمل درآمد کروائیں، آپ لوگوں کی توسط سے اس پر عمل درآمد کروائیں۔ امام بخاری نے کہا ناپ تول میں کمی ہو رہی ہو تو آپ اس کو روک دیں۔ امام ترمذی کہتا ہے شراب کے اڈے بند ہونے چاہیے۔ امام ابن ماجہ کہتا ہے زناؤں کے دروازے بند ہونے چاہیے۔ اور ہم اور آپ پڑھنے پڑھانے کے حد تک بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مدارس کو آباد کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، خانقاہوں کو آباد کرتے ہیں، جہاد کے میدانوں کو آباد کرتے ہیں، تبلیغی جماعتوں کو آباد کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا کام جب اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت آتا ہے کہ بخاری نے تو یہ کہا کہ ملک میں نظام عدل ہونا چاہیے، ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے، ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہونا چاہیے، ملک میں جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی نے جس نظام کو فعال کیا تھا اور اس جامعہ کی بنیاد رکھی تھی اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب ہم آپ کے دروازوں پر دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مدرسے کو آباد کیا، آپ نے تبلیغی جماعت کو آباد کیا، آپ نے خانقاہ کو آباد کیا، خدا کے لیے آپ اپنی اسمبلی کو آباد کریں، آپ صوبائی اسمبلی کو آباد کریں، آپ قومی اسمبلی کو آباد کریں، آپ سینٹ آف پاکستان کو آباد کریں۔ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر عمل درآمد کروائیں۔ تو یہاں ہمیں آپ سے تھوڑی سی مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے
کہ اس وقت آپ علماء کرام کی اور آپ کے پاس عمل درآمد کرنے والے اور اس نظام کو نافذ کرنے والے جب آپ کے دروازوں پر پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ورنہ یہ ہزاروں مدارس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، صرف کراچی میں 10,000 مدارس ہیں اور اس وقت تبلیغی جماعت کے اندر 9 کروڑ انسان کام کر رہے ہیں، یہ آپ مسلمانوں کا تعاون ہے۔ لیکن اگر آپ مزید ایک قدم آگے بڑھے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوشش شروع کریں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی اسمبلی میں جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کا دروازہ بند ہونا چاہیے، تو اسمبلی سے آواز آئے گی زنا کا دروازہ بند ہونا چاہیے، مقننہ سے آواز آ جائے گی دروازہ بند ہونا چاہیے، عدلیہ سے آواز آئے گی دروازہ بند ہونا چاہیے، پولیس آواز دے گی بند ہونا چاہیے، فوج آواز دے گی بند ہونا چاہیے، رینجر آواز دے گی بند ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم عمل درآمد کے لیے آپ کے پاس پہنچتے ہیں آپ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ لہٰذا میری یہ دوسری اور آخری والی بات اور درخواست میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جیسے مدرسے کے لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو پھر جب میں اس اسمبلی کو آباد کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو حافظ خادم صاحب پھر آپ کی طرف سے، آپ کے لوگوں کی طرف سے ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ جناب میر افضل صاحب آپ لوگوں کی طرف سے پھر ہمیں مایوسی ہونی چاہیے۔ جناب شاہد بھائی آپ حضرات کی طرف سے ہمیں مایوسی ہونا چاہیے۔ جناب گلزمان صاحب آپ حضرات کی طرف سے ہمیں مایوسی ہونی چاہیے۔ آپ کی طرف سے نہیں، میں معاشرے سے مخاطب ہوں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں سے ہمیں مایوسی ہونی چاہیے۔ اس لیے میری درخواست، آخری درخواست ہے کہ جس طرح ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام عدل، فاروقی نظام، عثمانی نظام، صدیقی نظام، علوی نظام، سیاست امیر معاویہ کا نظام اس ملک میں رائج ہو جائے۔ اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر نصیب فرمائے گا۔